بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں موغز سلیم۔ ناظرین، آج ہم ایک ہی ٹاپک پر بات کریں گے اور وہ صدیق جان کے حوالے سے۔ صدیق جان پر وقاص گورایا نامی ایک شخص نے الزامات عائد کیے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ صدیق جان جو ہیں وہ عسکری اداروں کے پیرول پر ہیں، عسکری اداروں کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور وہ موٹر سائیکل پر گھومتا تھا اور آج وہ جو ہے 35 لاکھ کی گاڑی پر گھوم رہا ہے۔ اس نے ایک کوٹھی بھی لی ہوئی ہے۔ ان الزامات میں سچائی کتنی ہے، اس میں صداقت کتنی ہے؟ جتنا میں صدیق جان کو جانتا ہوں، کم از کم مجھے اب 9 سال ہونے والے ہیں کہ میں صدیق جان کو بالکل قریب سے جانتا ہوں اور 4 سے 5 سال ہو گئے ہم اسلام آباد میں بالکل ایک ساتھ رہتے ہیں اور رہتے بھی رہے ہیں۔ اب ماشاءاللہ اس کی شادی ہو گئی ہے اور وہ اپنے گھر میں ہے، لیکن وہ بالکل میرے گھر کے قریب ترین ہی ہے۔ پیدل بالکل سفر ہے کہ ہم آ جا سکتے ہیں۔ لیکن صدیق جان کے ساتھ یہ سارا معاملہ کیوں پیش آیا، اس حقیقت کو میں آج، جو میرا ان کے ساتھ ریلیشن رہا ہے اور ابھی تک قائم ہے اور دعا یہی ہے کہ تا حیات ان کے ساتھ رہے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ صدیق جان نے یہ گاڑی کیسے خریدی، گھر انہوں نے کیسے خریدا، ان کا معاملات کیا ہیں، موٹر سائیکل سے وہ کیسے یہاں تک پہنچے، اور اس وقاص گورایا نامی شخص جو جس کا وتیرہ پاک فوج پر اور پاک فوج کے اداروں ISI پر ہمیشہ سے الزام تراشی کا رہا ہے۔ اور یہ بات بھی بالکل عیاں ہے کہ یہ ماروی سرمد گروپ جتنا بھی ہے، یہ 36 لڑکیوں کا ٹولہ اور یہ چند خونی لبرل جو ہیں، یہ پیرول پر کام کرتے ہیں، بیرونی ایجنڈے پر، NGOs انہیں پیسے سے نوازتی ہیں اور یہ ان کا کام اسلام پہ بات کرنا اور اس کے بعد پاکستان کے اداروں پہ بات کرنا، ان کا اور کوئی کام نہیں ہے۔ لیکن پہلے آ جاتے ہیں صدیق جان کے اوپر ان کے لگائے گئے الزامات اور اس میں سچائی کتنی ہے۔ پھر میں آپ کو کچھ صدیق جان کی زندگی کے حوالے سے ایسے دلچسپ واقعات بتاؤں گا جو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے اور وہ حرف بہ حرف سچ ہیں، اور وہ میں قسم کھا کے کہوں گا کیونکہ وہ میرے سامنے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں اور اس چیز کا میں عینی شاہد ہوں۔ کوئی اس میں لگی لپٹی والی بات نہیں ہے، کیونکہ ہمیشہ دوست جو ہوتے ہیں وہی اپنے دوستوں کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں، جن کے ساتھ آپ اگر 1 سال بھی رہ لیں تو آپ ان کی رگ رگ سے واقف ہو جاتے ہیں۔ اور میں نے تو ان کے ساتھ 4 سے 5 سال ہو گئے ہیں جو اس وقت ایک جگہ پہ ساتھ رہ رہے ہیں، اور تعلق کو 8 9 10 سال ہو گئے ہیں۔ پہلے بات کر لیتے ہیں جناب وقاص گورایا نے کہا کہ صدیق جان موٹر سائیکل پہ، ٹوٹی پھوٹی موٹر سائیکل پہ گھومتا تھا، آج اس نے 35 لاکھ کی کار لے لی ہے اور وہ ایک کوٹھی میں رہتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے، صدیق جان ٹوٹی پھوٹی بائک وہ اس نے استعمال ہی نہیں کی اسلام آباد میں۔ پہلی بات یہ ہے، اس نے کبھی استعمال نہیں، وہ بیچارہ پیدل جو ہے وہ گھومتا رہا، پیدل وہ سفر کرتا تھا، یا پھر وہ جو عام جو گاڑیاں ہوتی ہیں اس کے ذریعے وہ جاتا تھا۔ اور اس وقت یہ اوبر کریم بھی نہیں آئی ہوئی تھی، تو پھر یہ ٹیکسی وغیرہ پہ جاتے تھے، نہیں ٹیکسی نہیں ملتی تھی تو یہاں پہ ویگنز چلتی ہیں پنڈی سے اسلام آباد، تو وہ وہاں پہ جاتا تھا آفس کے لیے، سپریم کورٹ کے لیے یا پارلیمنٹ کے لیے۔ یہ ہمارے سامنے کی بات ہے اور اس میں شرمندگی کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہر انسان کے اوپر جو ہے مشکل وقت بھی آتا ہے اور اچھا وقت بھی آتا ہے، لیکن محنت جو ہے اس کا ہمیشہ صلہ ملتا ہے۔ اور صدیق جان نے بہرحال بہت زیادہ محنت کی، 14 15 گھنٹے اس نے کام کیا۔ اس کی زندگی میں کبھی پیسے کی اہمیت نہیں رہی، اس نے پیسے کو کبھی اہمیت نہیں دی، اس نے اپنے کام کو اہمیت دی۔ اور وہ ہمیشہ اپنے دوستوں کے ساتھ یہی ڈسکس کرتا ہے کہ آپ پیسے کے حوالے سے بالکل بے فکر ہو جائیں، صرف اپنی محنت پر فوکس کریں، کامیابی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ لازمی آپ کو دے گا۔ وہ شخص بغیر کھانا کھائے، بغیر کچھ پیے، وہ خبروں کی تلاش میں ادھر ادھر ہر جگہ پہ مارا پھرتا تھا، تعلقات بناتا رہا ہر جگہ پہ اسلام آباد میں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک ٹویٹر پر اور فیس بک پر اس نے بڑی ایک جو ہے ماشاءاللہ سے اس نے فیم حاصل کر لیا، لوگ اسے پسند کرنے لگ گئے۔ اس کے بعد وہ 92 میں راہل کلاسا کی ٹیم کے ساتھ شامل ہوا اور انہوں نے کیا کیا، صدیق جان نے بیپر دینا شروع کر دیا ویڈیو راہل کلاسا کے پروگرام میں۔ پھر کچھ مسائل ہوئے، انہوں نے راہل کلاسا کی ٹیم کو چھوڑا اور پھر YouTube پر آنے کا فیصلہ کیا۔ یہ کچھ دنوں تک کشمکش رہی، ہم ساتھ ہوتے تھے اور وہ ہم سے ڈسکس بھی کرتا تھا، یار میرے پاس خبر ہے میں کیا کروں۔ پھر ایک دوست ہیں صدیق جان کے، احمد حسن، انہوں نے جو ہے انہیں YouTube ایک چینل دیا اور اسے کہا کہ آپ اس کے اوپر کام کریں اور آپ اس کے اوپر ویڈیو لگائیں۔ تو پہلی ویڈیو جب وہ لگائی تو وہ حیران کن طور پر اس نے بہت زیادہ ویوز حاصل کر لیے، اور جو ہماری توقعات سے بہت زیادہ تھے۔ اور صدیق جان خود، مجھے یاد ہے کہ وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا کہ یار میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری اس ویڈیو پہ اتنے ویوز آ جائیں گے۔
وہ یقین نہیں کر رہا تھا، لیکن اس کے بعد اس نے اپنی ویڈیو کا جو ہے وہ پیس بڑھانا شروع کر دیا، روزانہ کی بنیاد پہ ویڈیوز لگانے لگا، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایک جو یوٹیوب ہے وہ آپ کو پے بھی کرتا ہے، یہ ایک ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ پھر صدیق جان نے کیا کیا، صدیق جان کے پاس اللہ کے کرم سے پیسہ آیا، اس نے کیا کیا، اس نے گاڑی خرید لی ایک، اور ان کے پاس سیوک گاڑی ہے اور اس نے اپنے پیسوں سے خریدی۔ اس کے بعد جناب انہوں نے جو کوٹھی بارے میں کہا ہے، تو وہ صدیق جان اگر اتنا ہی وہ ہوتا تو وہ اسلام آباد میں کسی F7 F6 F10 F9 یا F10 سیکٹر میں رہ رہا ہوتا۔ وہ آج بھی راولپنڈی میں رہتا ہے، اور جس کوٹھی میں وہ رہتا ہے وہ بتایا گیا کہ 6 اس کے پورشن ہیں، ہم خود دیکھ چکے ہیں، 4 کرائے پر ہیں، جس میں سے جو ہے 2 پورشن جو ہیں وہ مالک مکان کے پاس ہیں، اور وہ 3rd فلور پہ رہتا ہے۔ اور وہ گھر اس سے پہلے جو تھا وہ تھا ان کے پاس جناب حمزہ پلازا میں، راولپنڈی میں ہی، وہ 15 نمبر اس کا فلیٹ نمبر تھا، ہمیں بالکل یاد ہے۔ وہ گھر چھوٹا تھا، ان کے پاس مہمانوں کی جو ہے گنجائش زیادہ ہوگی صدیق کے پاس، اور وہ مہمان بہت زیادہ آنے لگ گئے، تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ یار گھر چھوٹا ہے تو مجھے تھوڑا سا جو ہے چینج کرنا چاہیے، کیونکہ مہمان بہت زیادہ آ جاتے ہیں، میری فیملی کے ممبرز بھی آتے ہیں تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس نے اس وجہ سے اس جگہ پہ گھر کے ساتھ ہی وہ جگہ انتخاب کی کہ وہ ذرا آپ کو بڑا اور اچھا گھر معقول مل گیا۔ جب پیسہ انسان کے پاس ہے تو ظاہری بات ہے اس نے اپنی زندگی کا لائف سٹائل چینج کرنا ہے، اس میں کسی کے گھر میں ڈاکے تو نہیں مار رہا۔ تیسری بات، عسکری حوالے سے وقاص گورائے نے ان کے اوپر الزامات عائد کیے ہیں۔ صدیق جان نے آج تک ہمارے سامنے کسی عسکری بندے سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا، کیونکہ ماشاءاللہ سے اس کی اتنی یوٹیوب سے انکم ہے کہ وہ اس جیسے ٹکے ٹوکریوں کو آرام سے خرید سکتا ہے۔ اور دوسری بات، اگر وہ صدیق جان اتنا ہی قریب ہے عسکری قیادت کے یا عسکری اداروں کے یا پیرول پر ہے، کبھی صدیق جان کو ہم نے ISPR کی پریس بریفنگ میں نہیں دیکھا، نہ ہی کبھی ان کے جہاز پر جو ہے جاتے ہوئے دیکھا ہے، آج تک نہیں دیکھا اسے کہ وہ جہاز، حالانکہ اس کے لیے جانے کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو لٹرلی بتاؤں، میں جو آپ سے بات کرنی تھی، جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ صدیق جان کے ساتھ جب میں بہاولپور میں تھا تو وہ بیچارہ جب بھی آتا تو میں اس ٹائم ایک اخبار میں کام کرتا تھا، تو وہ آ کے مجھ سے لازمی ملتا، میرے آفس میں ملتا، اور میں اس ٹائم یونیورسٹی میں میڈیا اسٹڈیز کی ڈگری کر رہا تھا، ماسٹر کر رہا تھا، تو وہ مجھے کہتا تھا مغی صاحب نے اسلام آباد آنا ہے اور ہم نے مل کر ہی چلنا ہے، اور میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ اور جب میں اسلام آباد آیا تو مجھے پہلے طور پر ریسیو کرنے والا یہ صدیق جان تھا، اور پہلے میں ان کے گھر میں ہی شفٹ ہوا اور وہیں پہ رہا۔ وہ میں پہلا گھر ہمارا 12 کوہ میں تھا، میں وہاں پر رہا۔ بہاولپور میں یہ بندہ بہت محنت کرتا رہا، وہاں پر یہ ایک اس کا بہاولپور میں نام تھا صدیق جان کا، بہاولپور میرا آبائی گھر ہے، اور صدیق جان وہاں پر رہتا رہا۔ وہاں پر اس نے بہت زیادہ محنت کی، ڈاکٹرز کی ایک YDA جماعت تھی، وہاں پر یہ پریسٹیج بناتے تھے اور وہ دیتے تھے، تو سب اشش کر اٹھتے تھے کہ یار یہ تو لکھتا ہے کمال ہی لکھتا ہے، جو پریس ریلیز لگتی ہے اس کی بڑی بڑی لیڈز اخبارات میں لگتی ہے تو بلے بلے ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد میں لاہور آ گیا، اسلام آباد میں شفٹنگ کے بعد میں لاہور چلا گیا، کیپٹل TV میں تھا، تو صدیق جان ایک دفعہ پھر لاہور آئے تو مجھے ملے، میں نے کہا آؤ یار گھر بیٹھتے ہیں۔ ہم گھر بیٹھے، چائے شائے پی، پریس کلب لاہور میں ایک میٹنگ تھی اور ایک بندہ ان سے ملنا چاہتا تھا، میں بھی ان کے ساتھ وہاں پر چلا گیا، اور اس پریس کلب کے جو صدر ہے، پریزیڈنٹ، اس کے کمرے میں بیٹھ کر ایک بندے نے یہ بہرے ٹون کے ایک فائل سامنے رکھی صدیق جان کے، اور کہا کہ میں آپ کو 35 لاکھ روپیہ دوں گا، آپ صرف میرے اس کیس کا جو سپریم کورٹ میں جو میرا کیس لگا ہوا ہے اس کی ڈیٹ رکھوا دیں۔ بالکل یہ معمولی سا کام تھا، اگر صدیق جان رجسٹرارز کی محنت کر کے یا 5-10 لاکھ اسے بھی دے دیتا تو وہ تاریخ رکھی جا سکتی تھی۔ وہ صرف اس بات پہ بازید تھا کہ صرف میری اس فائل کی خاطر ایک تاریخ رکھوا دیں سپریم کورٹ میں صرف یہی چاہتا ہوں، اور اس نے 35 لاکھ دینے کی حامی بھری، لیکن صدیق جان نے بالکل انکار کر دیا۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ اوورسیز ہیں، یقین کریں وہ آج بھی صدیق جان کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کو نیشنلٹی لے کر دینے کو تیار ہیں، ہم آپ کو بیٹا بنانے کو تیار ہیں، وہ اپنی گاڑی گھر کی چابیاں اسے دینے کو تیار ہیں۔ یہ ہمارے آنکھوں دیکھا حال ہے، یہ کوئی ملی لپٹی بات نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ ہمارے سامنے بات ہے۔ وہ اتنی محبت کرتے ہیں ان سے، اوورسیز پاکستان ہے، بہت سے لوگ ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، بہت سے لوگ انہیں فون بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صرف آپ ایک بار اپنے منہ سے کوئی لفظ نکالیں، ہم وہ کرنے کو تیار ہیں۔ یہ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے میسیجز باقاعدہ انہیں پیغامات بھی پہنچائے گے، اور لوگ جب بھی باہر سے کوئی آتا ہے تو وہ اسلام آباد میں ان سے لازمی ملنے آتا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو صدیق جان کے بارے میں یہ بات کرنا
کہ وہ بندہ پے رول پر ہے یا عسکری اداروں سے جو ہے پیسے لیتا ہے، یہ بالکل بے بنیاد جھوٹ پہ مبنی بات ہے، کیونکہ اس شخص نے اس وقت پیسے نہیں لیے جب وہ پیدل سفر کرتا تھا، جب وہ گاڑیوں کے ویگنوں کے دھکے کھاتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس نے اپنی محنت سے اپنی کامیابی حاصل کی۔ اب اس سے لوگ حسد کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ وقاص گوریا نامی شخص، جو میں نے اسے ٹویٹر پر اس نے گالیاں دی، اس نے دلال لکھا، اس نے بڑوا لکھا، میں نے میرا یہ بالکل بھی میری یہ جو ہے ایک نیچر نہیں ہے کہ میں کسی کو گالیاں زیادہ دوں یا کوئی ایسی کروں، میرا بھی ایک ٹیمپرامنٹ ہے، ظاہری بات ہے، اور ہم اس کے ساتھ رہے ہیں۔ تو میں نے اسے کہا کہ یار اگر تو اتنا بڑا فلاسفر ہے، اتنا بڑا تو بہت بڑی توپ رانی ہے، تو بہت بڑا چیمپئن ہے، تو تم بھی یوٹیوب پر آ جاؤ، یہ کھلا پلیٹ فارم ہے، اس میں کوئی کسی کا عمل دخل نہیں ہے، آپ کو ویوز آپ کی آڈینس کی بنیاد پر ملیں گے، آپ کو لوگ کتنا پسند کرتے ہیں۔ اور صدیق جان کی آپ کو پتہ ہے کہ اس کے فالورز بہت اچھے ہیں، اس کے سبسکرائبر بہت اچھے ہیں، اس کے ویوز پڑھتے ہیں، لوگ اسے دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور باقاعدہ ایک پوری اس کی ایک فیملی ہے یوٹیوب، اور لوگ اسے اپنا بھائی بیٹا جو بھی ہے اسے ایک تعلق سمجھتے ہیں، دوست سمجھتے ہیں، ہر طرح سے۔ اس طرح سے صدیق جان کے پاس صرف ایک بار آفرز نہیں آئیں، ہزاروں بار آفرز آئی ہیں، لوگوں نے نہ جانے کس طریقے سے پیسے دینے کی کوشش کی، لیکن اس شخص نے نہیں کی۔ اب یہ بات ہوگی صدیق جان کے اوپر ایلیگیشنز کی۔ میں صدیق جان کی میں اسے پرسنلی جانتا ہوں، اس شخص نے ہر انسان کی مدد کی ہے، وہ بے ضرر آدمی ہے، اس نے چھوٹے سے چھوٹے شخص کی اسے اوپر لانے کے لیے بہت زیادہ محنت کی ہے، پیسوں کے حوالے سے کبھی اس نے فرق نہیں رکھا۔ ایک شخص ہے، دوست ہیں قسمت ضمیری صاحب، وہ راؤ کلاسرا کی ٹیم میں ریسرچر تھے، انہوں نے صرف ایک بار انہیں میسیج کیا کہ ایک لڑکی ہے، ایک بچہ ہے، اس کا یار آپریشن کرانا ہے۔ صدیق جان نے اپنے یوٹیوب پر ایک پوسٹ بھی لگائی تھی کہ اس بچے کا آپریشن ہے تو اس کے لیے امداد کر دیں، 13 سے 14 لاکھ روپے چاہیے تھا، اور اس سے زیادہ رقم بن گئی تھی ودن 7 to 10 days۔ اتنے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور لوگوں نے پیسے دینے شروع کر دی۔ یہ 10 12 15 لاکھ اس کے لیے اکٹھا کرنا ایک پوسٹ کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں تھا، لوگوں نے اس کے اندر دیا، سب کو دیا۔ اور اس کے علاوہ لوگ پاکستان میں خرچ کرنے کے لیے صدیق جان سے بات کرتے ہیں کہ یار میں نے یہ پیسہ دینا ہے، آپ مجھے بتائیں میں کس کو دوں، اور وہ کہتا ہے کہ آپ اسے دے دیں، میں نہیں لے رہا، آپ اسے۔ اسی طرح سے اور اتنی چیزیں ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اس کی جو پلس پوائنٹ ہیں وہ اتنے ہیں کہ اس کے نیگیٹو پوائنٹ تو نظر ہی نہیں آتے۔ وہ ہر بندے کی مدد کرتا ہے، آپ سب اسے یوٹیوب پر دیکھتے ہیں، وہ یوٹیوب پر کتنے لوگوں کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، اپنی کمیونٹی پر لوگوں کی ویڈیوز شیئر کر رہا ہوتا ہے، ٹویٹر پر ان کو مینشن کر رہا ہوتا ہے یار اسے بھی سنو۔ اگر اسے اس چیز کا لالچ ہوتا اور اسے اپنی ذات کے بارے میں لالچ ہوتا تو وہ کسی کو اس طرح سپورٹ نہ کر رہا ہوتا۔ اور اس کے ایسی چیزیں ہیں جو اگر میں وہ نیکی ہیں، اگر میں وہ بتانا شروع کروں یقین کریں تو پھر وہ نیکی کا فائدہ نہیں ہے، لیکن یہ اس کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ لوگ اب دیکھیں اس سے حسد کرتے ہیں، کبھی اس کے اوپر ایلیگیشن لگا دیتے ہیں کہ یہ فراڈ کرتا ہے، لڑکیوں کا گینگ بنایا ہوا ہے، کیونکہ اس تک لوگ پہنچ نہیں پا رہے۔ اب ان کے پاس رہ سہ کر یہی بغیر ثبوتوں کی باتیں رہ جاتی ہیں کہ یہ جو فوجیوں کے پے رول پر ہے یا آرمی کے پے رول پر نہیں ہے۔ لوگ سنتے ہیں، لوگ انہیں پسند کرتے ہیں۔ آج تک ہم نے دیکھا کہ کسی بھی آفیشل نے یا آرمی کے بندے نے ان سے آ کر کہا ہو کہ بھجن یہ ہمارا ایجنڈا ہے، یہ آپ نے آگے پروموٹ کرنا ہے، یہ کرنا وہ کرنا، وہ اپنے دل سے کرتا ہے اور لوگ اسے دل سے سنتے ہیں۔ اس میں کوئی جبر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور اس نے اپنا ایک لائن لی ہوئی ہے۔ یہی وقاص گوریا جیسے یہ بے ضمیر شخص جو وطن فروش ہیں، وطن کی مٹی کے ساتھ غداری کر کے یہاں سے بھاگے ہوئے ہیں، وہ الزام عائد کر رہے ہیں۔ اگر وہ اتنے سچے، اتنے محب وطن ہیں تو آ کر وہ سامنے آ جائیں اور آ کے ویڈیو بنائیں، پتہ لگ جائے گا کتنی ان کی ویورشپ ہے۔ لوگ سننا پسند نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ صدیق جان اس وقت جو ہے وہ مخالفین کی نظروں میں ہے اور کھٹک رہا ہے۔ اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ بلاک ہو چکا ہے، اور وہ ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی وجہ بنی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس نے ایک دوسرا الٹرنیٹیو ایک جو ہے اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے۔ اس طرح سے اب یہ حملے ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ وہ فوجیوں کے پے رول پر ہے، یہ سب کچھ تہمتیں لگانا، تو اس میں یقین کریں صدیق جان کتنی ہینڈسم آ جاتی ہے، اماؤنٹ آ جاتی ہے یوٹیوب سے بھی۔ اس کے علاوہ وہ اپنے بول نیوز پہ بھی کام کرتے ہیں اور اس کے بہت سارے پروجیکٹس ہیں، اس پہ کام کر رہا ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ سے اس کی جو ہے زندگی
اچھی طریقے سے چل رہی ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ انسان نیچے سے محنت کر کے اوپر جاتا ہے، گاڑیاں لے لیتا ہے یا اپنا گھر لے لیتا ہے، تو اس کا یہ بنیادی حق ہے۔ وہ چوری نہیں کر رہا، وہ ڈاکہ نہیں ڈال رہا، وہ کسی سے پیسے نہیں مانگ رہا، نہ ہی کسی کو لوٹ رہا ہے، وہ اپنی محنت سے کما رہا ہے۔ تو یہ سب پاکستانیوں کا حق ہے کہ وہ اپنی محنت سے جتنے مرضی پیسے کمائیں، وہ ٹیکس دیں اور اپنی زندگی ہنسی خوشی گزاریں۔ تو اس میں کسی کو حسد نہیں کرنا چاہیے، جلن نہیں کرنی چاہیے، رونا نہیں چاہیے۔ لیکن جیسے عمر انعام صاحب نے لکھا کہ صدیق جان نے سب کو رلانا شروع کر دیا ہے، تو وہ رلا رہا ہے، تو اب وقاص گوریا کو بھی رلانا شروع کر دیا ہے۔ وقاص گوریا نے صدیق جان کے ساتھ اینکر عمران خان کا بھی نام لیا، ان کا بھی نام جوڑ رہے ہیں کہ وہ بھی جو ہیں وہ فوج کے پیرول پر ہیں، لیکن ایسی ہرگز بات نہیں ہے۔ میں بالکل وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، کوئی بندہ ہم میں سے، ہم جتنے یوٹیوبرز ہیں، کوئی بندہ فوج کے پیرول پر نہیں ہے۔ سب کچھ اپنی مرضی سے، منشا سے، پاک فوج کے ساتھ محبت سے، اور پاکستان میں ایک اچھا پاکستان دیکھنے کے لیے، لوٹ مار سے بچنے کے لیے، کرپٹ لوگوں سے جان چھڑانے کے لیے ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کیا اچھا ہے یا کیا برا ہے، یہ ہمارا ایک سوچ ہے، ہماری فکر ہے، ہمارا نظریہ ہے، ہم اس کے مطابق چلتے ہیں۔ لوگ ہم سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن بے بنیاد الزامات نہیں لگا سکتے۔ صدیق جان میرے خیال سے ان باتوں کا شاید جواب نہ دے، لیکن میں نے ضروری سمجھا اس کے ساتھ رہتے ہوئے، اتنا عرصہ ان کے ساتھ گزارتے ہوئے، جو میں نے ان کے اندر جو چیزیں دیکھی ہیں وہ میں نے آپ تک پہنچائی ہیں، اور اس میں کوئی بات ایسی نہیں جو میں نے جو حقائق سے جو ہے حقائق کے بغیر بات کی ہو۔ یہ بالکل سچی اور کھری بات ہے، اور اسی میں ہی جو ہے سچ چھپا ہوا ہے۔ سچ سامنے میں نے آپ کے سامنے لایا ہے۔ بہرحال آج بہت زیادہ لمبی ویڈیو ہو گئی ہے، آپ کے وقت کا، قیمتی وقت کا سننے کا بہت شکریہ۔ مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ آپ سے پھر ایک نئی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔